بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا وان منکم الا واردها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لنحن، پھر ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بها، جو جہنم کے زیادہ مستحق ہیں۔ کس اعتبار سے؟ سلیجا، داخل ہونے کے اعتبار سے۔ صلیہ یصلا بمعنی دخلا، جہنم، داخل ہونا، تو سلیجا اے دخولا، دخول یعنی داخل ہونے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو صاحب تفسیر فرماتے احق بالنار، ہم اولا بہا، تو اولا کا معنی احق ہے، اور بہا میں ضمیر کا مرجع بتا دیا بالنار سے، یعنی جہنم کے زیادہ مستحق ہیں۔ سلیجا یہ تمیز ہے، تمیز اے دخولن، تو سلیجن کا معنی کیا ہے؟ دخولن، جو جہنم میں داخل ہونے کے اعتبار سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور بہا میں جو با ہے، فرماتے ہیں والباء تتعلق باولا، با جو ہے یہ اولا سے متعلق ہے، تو معنی ہوا بے اولا بالنار، احق بالنار، یہ معنی ہوگا کہ جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے نہیں ہے مگر اس میں وارد ہونے والا۔ اس میں واردها میں ہا ضمیر کا مرجع جہنم، تو اب مطلب ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہونے والا ہے، یہ معنی ہوگا، وارد ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر الا واردها یہ استثناء ہے، تو مستثنی منہ تو ما قبل میں مذکور نہیں ہے، وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اس لیے صاحب تفسیر نے یہاں پر مستثنی منہ نکال کر دکھایا اور فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی نہیں ہے، الا واردها مگر اس میں وارد ہونے والا، یعنی تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر وارد لفظ ہے، تو قرآن میں جو یہ وارد لفظ مذکور ہے، تو وارد یہ ورود سے بنا ہے۔ ورود کے معنی میں مفسرین کرام کے چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ورود بے معنی دخول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، خالد بن معدان، حضرت کعب، حضرت ابی میسرہ، حضرت ابو خالد، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن مسعود، ان حضرات کا قول یہی ہے کہ ورود بے معنی دخول ہے۔ اور حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ ورود بے معنی مرور ہے، یعنی گزرنا۔ تو تو جنہوں نے دخول کا معنی لیا تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور جنہوں نے مرور کا معنی لیا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ جہنم سے وہ اس کا گزر ہونے والا ہے۔ وہیں پر ایک تیسرا قول ہے، یہ اس قول کی بھی تخریج حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ کی روایت سے ہے، یعنی ان کی روایت میں ہے کہ ورود بے معنی دخول ہی ہے، لیکن یہاں پر وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں جو ورود بے معنی دخول ہی ہے، لیکن یہ دخول مختص ہے کفار کے ساتھ۔ تو اب معنی یہاں پر یہ ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں، تو تم میں سے جو ان منکم سے جو مراد ہے یہاں پر کفار ہیں، یعنی کفار میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اس روایت کے مطابق ورود بے معنی دخول ہی ہے، لیکن دخول کو خاص کیا کفار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تین قول ہو گئے۔ چوتھا قول یہ ہے
کہ ورود سب کو عام ہے، یعنی ورود دخول اور مرور دونوں کو عام ہے۔ تو ورود کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے ہر ایک کو وارد ہونا ہے، تو مومنین کے حق میں ورود بے معنی مرور ہوگا، اور کافروں کے حق میں ورود بے معنی دخول ہوگا، یعنی کافروں میں سے ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہے، اور مومنین میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے۔ تو مومنین کے حق میں ورود بے معنی مرور ہو گیا، اور کافروں کے حق میں ورود بے معنی دخول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید سے یہ روایت مروی ہے۔ پانچواں قول یہ ہے جس قول کی روایت حضرت مجاہد سے ہے، تو ان کا قول یہ ہے کہ مومن کا جہنم میں داخل ہونے، مومن کے جہنم میں وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جو مرض ہوتا ہے، جو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ بخار ہونا دنیا میں، یہی ہے اس کا جہنم میں وارد ہونا۔ یہ حضرت مجاہد سے مروی ہے۔ تو پانچ قول ہو گئے۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سب جہنم میں وارد ہوں گے، یعنی جہنم میں تو سب جائیں گے، لیکن مومنین کو ان کے اعمال کے سبب، بالخصوص ایمان کے سبب، مومنین کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حسن بصری، حضرت بسر بن سعید، ان حضرات سے مروی ہے۔ تو کل ہمارے بیان کے مطابق 6 اقوال ورود کے معنی میں ہے، جو یہاں پر آیت کریمہ میں لفظ ورود ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ صاحب تفسیر انہی اقوال کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں، الا واردها اے داخلها، والمراد النار۔ تو واردها میں جو ہا ضمیر ہے، اس ضمیر سے مراد نار ہے، جہنم ہے۔ والورود الدخول، اور ورود بے معنی دخول ہے، کس کے نزدیک؟ عند علی، حضرت علی کے نزدیک، و ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک، وعلیہ جمہور اہل سنہ، اور جمہور اہل سنت اسی پر ہیں، یعنی ورود بے معنی دخول ہے۔ اب ورود بے معنی دخول ہے، اس کی تائید میں چند باتیں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون اپنے پیروکاروں کو جہنم میں لے کر داخل ہو گیا۔ تو فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان لوگوں کو اس نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اوردا یہاں پر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فرعون جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ گزر کے چلا جائے گا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فرعون جہنم میں داخل ہوگا اور اپنے قوم کو بھی جہنم میں لے کر چلا جائے گا، یعنی دخول ہی مراد ہے، یہاں پر داخل کرنا مراد ہے اور ادا سے۔ تو ورود بے معنی دخول ہوگا، داخل ہونے کے معنی میں ہو جائے گا۔ وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، ایسی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، کفار جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، یعنی بتوں کو، پتھروں کو دیکھیں گے جہنم میں جلتے ہوئے، تو اس وقت کفار کہیں گے کہ اللہ نے اسی کی حکایت کی، فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، کفار کہیں گے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں وارد نہیں ہوتے، ما وردوها، تو یہ جہنم میں وارد نہ ہوتے۔ تو یہاں پر وردہ بے معنی مرنا نہیں ہے، وردہ بے معنی مرور نہیں ہے، گزرنے کے معنی میں نہیں ہے،
قریب ہونے اور حاضر ہونے کے معنی میں نہیں ہے جہنم کے قریب ہونا اور حاضر ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہی معنی ہے کہ وہ جہنم میں داخل، وہ یہی کہیں گے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوتے، تو یہاں پر بھی وردہ بے معنی دخول ہی ہے۔ ایسی ہی ایک تائید میں ایک دوسرے اور قول ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، فرماتے ہیں وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، ایسی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو تقوی جنہوں نے اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو ہم نجات دے دیں گے۔ تو یہاں پر ننجی ہے، ہم نجات دے دیں گے۔ تو نجات تو تبھی ہوگی نا جبکہ پہلے داخل ہو چکے ہوں گے، تبھی تو نجات دینا پایا جائے گا۔ صاحب تفسیر نے اسی سے استدلال کیا کہ نجات تو بعد میں ہی ہوگی جب پہلے دخول ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ورود بے معنی دخول ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات دے دیں گے جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور نجات دینا بعد میں ہی ہوگا جبکہ پہلے دخول ہوگا، تو یہاں پر ورود بے معنی دخول ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اذن نجات انما تکون بعد الدخول، کیونکہ نجات تو دخول کے بعد ہی ہوگی، یہ قولی علیہ السلام، اب نجات دخول کے بعد ہی ہوگی۔ اس پر دلیل، تو اس پر دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، قولی علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الورود الدخول، ورود بے معنی دخول ہے، لا یبقى بر ولا فاجر، کوئی نکوکار اور کوئی بھی فاجر باقی نہیں رہے گا، الا دخلها، مگر یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، فتکون علی المؤمنین بردا وسلاما، تو یہ جہنم مومنین پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، کما کانت علی ابراہیم، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ وتقول النار للمومن، اور جہنم مومن سے کہے گی جز یا مومن، اے مومن تو گزر جا، فإن نورک اطفاء لہبی، کیونکہ تیرا نور میری لپٹ کو بجھا رہا ہے۔ تو اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا الورود و الدخول کے ورود بے معنی دخول ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول ہو گیا، ایک قول صاحب تفسیر نے ایک قول ذکر کر دیا جس میں پورا استدلال کر دیا اس بات پر کہ ورود بے معنی دخول ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ الورود بمعنی دخول، کہ ورود بمعنی دخول تو ہے لیکنہ یختص بالکفار، لیکن یہ دخول کفار کے ساتھ مختص ہے۔ کیوں یہ قول کیوں کیا؟ لقراءت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کی قراءت کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قراءت یہاں پر ہے وَإِم مِّنْهُمْ، یعنی قراءت مشہورہ ہے وَإِم مِّنْكُمْ، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، وارد ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قراءت میں ہے وَإِم مِّنْهُمْ، تو منہم ہم ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ کفار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، قراءت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ضمیر کفار کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اور کفار ہی کا دخول ہوگا یہ مطلب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، تو کفار کے ساتھ مختص ہو گیا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قراءت کی بنا پر تو یہ حکم، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن چونکہ قراءت مشہورہ جو یہاں پر ہے وہ تو کم کے ساتھ ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو یہاں پر تو خطاب کے ساتھ ہے، اور خطاب تو صحابہ کرام سے ہے یہاں پر، تو پھر اس کا جواب، تو اس کا جواب صاحب تفسیر اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، کیا وہ یہ کہ یہاں پر التفات پر محمول کیا جائے گا کہ خطاب تو ہے کفار سے، لیکن غیبت سے خطاب کی طرف التفات کر لیا گیا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے بول چال میں کبھی بہت ساری جگہوں پر التفات کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ کیسا انسان ہے جو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگتے ہیں یار تمہیں تو شرم آنا چاہیے، تم ایسا ایسا کام کرتے ہو، تو فوراً پہلے غائب کے ساتھ ہم ذکر کر رہے تھے اب حاضر کے ساتھ ذکر کرنے لگتے ہیں، تو التفات کلام میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی کہا گیا کہ خطاب تو کفار سے ہے، لیکن منکم پھر کہہ دیا گیا، یعنی غیبت سے
خطاب کی جانب یہاں پر التفات ہو گیا ہے، تو التفات پر محمول کیا جائے گا اسے۔ فرماتے ہیں کہ وَتُحْمَلُ الْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ، قراءت مشہورہ جو یہاں پر ہے اس کو محمول کیا جائے گا علی الالتفات، التفات پر۔ وعن عبداللہ، حضرت عبداللہ سے روایت یہ ہے الورود الحضور، کہ ورود بے معنی دخول نہیں ہے بلکہ ورود بے معنی حضور ہے، یعنی جہنم کے ارد گرد حاضر ہونا۔ تفصیلی مذاہب اور اقوال ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ الورود الحضور، ورود بے معنی حضور ہے، یعنی جہنم کے ارد گرد حاضر ہونا ہے، داخل ہونا مراد نہیں ہے۔ ان کی بھی دلیل لقولہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے چشمے پر وارد ہوئے، تو یہاں پر وردہ ہے، تو اب وردہ بے معنی داخلہ تو ہے نہیں یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑی ہے کہ چشمے میں داخل ہو گئے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ چشمے کے پاس حاضر ہوئے، تو یہاں پر وردہ بے معنی حضرہ ہے، تو اس لیے حضرت عبداللہ کی روایت میں یہ ہے کہ الورود بے معنی حضور ہے، ٹھیک ہے، حاضر ہونا۔ تو مطلب یہ ہوگا وما وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ جہنم کے ارد گرد حاضر ہونے والا ہے، یہ معنی ہوگا پھر۔ وقولہ، ایسے وقول ہی ایسی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اولئک عنہا مبعدون، صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے، غزوہ حدیبیہ میں حاضر ہوئے، ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو دور رکھا جانا یہ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم کے قریب، جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں ان کا دخول نہیں ہوگا، یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اولئک عنہا مبعدون، یہ بتا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ آیت کریمہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اگر ورود بے معنی دخول لیا جائے تو یہ بتائے گی کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہے، تو پھر دونوں آیتوں میں تعارض ہو جائے گا۔ اس لیے تعارض سے بچنے کے لیے یہاں پر یہ معنی مراد لیا جائے ورود بے معنی حضور، یعنی تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے قریب حاضر ہوا جائے گا، یعنی حاضر کیا جائے گا، تم میں سے ہر ایک جہنم کے قریب حاضر ہوگا۔ جہنم کے قریب حاضر ہونے کا مطلب وہی ہے کہ اس کے قریب سے گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں تعارض نہیں رہے گا۔ تو کچھ حضرات نے یہ قول کیا، وَأُجِيبَ عَنْهُ، بہرحال یہ استدلال کیا، لیکن یہ جو کہا گیا اولئک عنہا مبعدون، اس سے جو استدلال کیا جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا، اس کا جواب صاحب تفسیر کیا، چونکہ رجحان وہی ہے کہ ورود بمعنی دخول ہے، وَأُجِيبَ عَنْهُ، تو اس کا جواب دیا گیا کیا، بِأَنَّ الْمُرَادَ عَنْ عَذَابِهَا، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جہنم سے دور رکھا جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے ان کو دور رکھا جائے گا، ان کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، یہ مراد ہے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اس کا جواب دیا گیا بِأَنَّ الْمُرَادَ عَنْ عَذَابِهَا، مراد یہ ہے کہ ان کو جہنم کے عذاب سے دور رکھا جائے گا۔ تو جہنم کے عذاب سے دور رکھنا کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ دخول جہنم نہ ہو، یہ جواب دے دیا گیا۔ لیکن علامہ راضی علیہ رحمۃ و رضوان نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہاں پر ورود بے معنی دخول نہ لیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ورود بے معنی دخول لیا جائے گا تو ایسی صورت میں آیات کے مابین اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي بَيْتِ حفصہ، اس حال میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد،
شہد بدرن والحدیبیہ، کہ جہنم میں ان میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا جو کہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ فقالت حفصہ، تو حضرت حفصہ نے وہاں پر عرض کیا، یا رسول اللہ، علیہ اللہ یقول، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ حدیبیہ اور بدر میں جو بھی حاضر ہوئے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما، ٹھہرو، ثم ينجي الله الذين ثم ينجي الله الذين اتقوا، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو نجات دے دے گا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ رب العزت نجات دے دے گا۔ اس پر امام راضی علیہ رحمۃ الرضوان نے مفاتیح الغیب میں یہ بات کہی کہ اگر ورود بمعنی دخول ہی ہو تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال لازم رہے گا۔ تو امام راضی علیہ رحمۃ الرضوان نے ترجیح اسی کو دی ہے کہ ورود بمعنی دخول نہ ہو، ورنہ تو حدیث میں اور آیت کریمہ میں تعارض رہے گا۔ ہاں اگر ورود بمعنی دخول نہ لیا جائے، بمعنی حضور لے لیا جائے، حاضر ہونا، یا بمعنی مرور لے لیا جائے، تو پھر تعارض نہیں رہے گا۔ بہرحال صاحب تفسیر اور بھی آگے ذکر کریں گے، تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں تھوڑا۔ وعن الحسن وقتادہ، حضرت حسن حضرت قتادہ سے روایت یہ، الورود المرور، ورود بمعنی مرور ہے، کہاں پر گزرنا، المرور علی الصراط، پل صراط پر گزرنا مراد ہے اس سے، یا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سے مراد ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو سب کو پل صراط سے گزرنا ہے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، تو مسلمان جو ہے وہ گزر کے چلے جائیں گے، اور کفار جو ہے وہ اسی میں گرتے رہیں گے جہنم میں۔ لأن الصراط ممدود علیہا، کیونکہ پل صراط کو جہنم کے اوپر کھینچ دیا گیا ہے۔ فَيَسْلَمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، تو اہل جنت سلامت رہیں گے، وَيَتَقَاذَفُ أَهْلُ النَّارِ، اور جہنمی اس میں گر جائیں گے۔ وعن مجاہد، حضرت مجاہد سے روایت یہ ہے، کیا ورود المؤمن النار ہوا مس الحمہ، مومن کا جہنم میں وارد ہونے سے مراد وہ بخار آ جانا ہے، بخار کا مس کرنا ہے، جسدہ اس کے جسم کو، فی الدنیا دنیا میں، یعنی دنیا میں جو اس کے جسم میں بخار وغیرہ آ جاتا ہے، یہی مراد ہے ورود سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو نار پر وارد ہونا ہے۔ تو نار پر وارد ہونا ہے، تو مسلمان کا نار پر وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں اسے بخار وغیرہ آ جاتا ہے، مرض وغیرہ جسم میں لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے مراد دیا ورود سے۔ دلیل اس کی دلیل ہے لقولی علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحم حظ، الحم حظ کل مومن من النار، کہ بخار ہر مومن کا جہنم سے ایک حصہ ہے، یعنی نار سے ایک حصہ ہے، تو دنیا ہی میں اسے بخار آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جہنم سے جو ایک حصہ تھا وہ دنیا ہی میں اس کو مل گیا، اب دنیا آخرت میں اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اس حدیث پاک سے استدلال کر لیا اس بات پر کہ ورود مومن کا جہنم میں وارد ہونے سے مراد کیا ہے، دنیا میں اس کو جسم میں تکلیف ہو جانا، بخار وغیرہ آ جانا، یہ مراد ہے۔ ایک روایت ذکر کرتے، وقال رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک صاحب نے دوسرے سے آخر دوسرے سے کہا، ایقنت بالورود، کیا تم کو جہنم میں وارد ہونے کا یقین ہے؟ قال نعم، تو دوسرے صاحب نے کہا ہاں یقین ہے۔ قال وایقنت بالصدر، کیا تم کو جہنم سے نکلنے کا بھی یقین ہے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قال، تو پھر انہوں نے کہا ففیم الضحک، تو یہ ہنسنا کیوں ہے؟ یعنی جب داخل ہونے کا یقین ہے اور نکلنے کا یقین نہیں ہے تو یہ ہنسنا کیوں؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ بالکل مت ہنسو، صرف آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے اعمال کرو۔ وفی و تساقل، تو یہ بار باری بوجھ اٹھانا کیسے ہے؟ یعنی جو دنیا کی طرح طرح کی بوجھ اٹھا رہے ہیں، بار برداری کر رہے ہیں، یہ سب بلا وجہ میں کیوں؟ پھر تو دنیا آخرت کے لیے لگ جانا چاہیے اور آخرت کے لیے اعمال کرنا چاہیے تاکہ جہنم سے بچ سکیں۔ تو اس سے صاحب تفسیر نے یہ قول ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ مراد ورود سے مراد کیا ہے؟ دخول ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ایقنت بالصدر کیا نکلنے کا یقین ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو اور نکلنا تو تبھی پایا جائے گا جبکہ داخل ہونا ہو، داخل ہونا ہو، ٹھیک ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ وارد ہونا ہر ایک کا، یہ تمہارے رب پر یقینی فیصلہ کیا ہوا امر ہے۔ حتمن یقینی اور لازمی، مقضیت فیصلہ جس کا کر دیا گیا ہو۔ تو حتم مصدر ہے، لیکن جیسے خلق بے معنی مخلوق بولا جاتا ہے، ایسے ہی حتم بے معنی محتوم کے معنی میں ہے یہ، یعنی جس کو حتمی بنا دیا گیا، یقینی بنا دیا گیا۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ یعنی جہنم میں وارد ہونا تمہارے رب پر حتمی اور یقینی فیصلہ کیا ہوا امر ہے۔ اے کانا ورودہم، یعنی ان کا وارد ہونا واجباً واجب ہے، کائناً محتوماً، کہ ایسا واجب ہے جو کہ حتمی کر دیا گیا ہے۔ والحتم مصدر حتم الامر، اور حتم جو ہے یہ حتم الامر سے مصدر ہے، اور حتم الامر کا معنی ہوتا ہے اذا اوجبہ، جب معاملے کو واجب کر دیا ہو۔ فسمي به الموجب، موجب، تو یہاں پر حتم مصدر بولا گیا ہے، لیکن موجب جس کو واجب کر دیا گیا ہے اس کو حتم سے موسوم کیا گیا، کیوں؟ کیسے؟ کہہ رہے کا قولہم، ایسے ہی موسوم ہے یہاں پر، حتم سے موجب ایسے ہی موسوم ہوا، یعنی موجب کو یہاں پر حتم کہہ دیا گیا، جس کو واجب کر دیا گیا اس کو حتم کہہ دیا گیا، کیوں؟ کہ کس طور پر؟ کا قولہم، ایسے ہی جیسے کہ وہ کہتے ہیں ضرب الامیر، ضرب الامیر کہتے ہیں لیکن مراد ہوتا ہے مضروب الامیر، یعنی امیر نے جس سکے کو ڈھالا ہو، تو امیر کا ڈھالا ہوا سکہ ضرب الامیر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ضرب بے معنی مضروب ہے، جیسے کہ خلق بے معنی مخلوق ہوتا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب ننجی، یہ قرات مشہورہ یہی ہے ننجی، لیکن حضرت علی یعنی علی کسائی جو کہ قاری ہیں، ان کی قرات یہاں پر بالتخفیف، تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی ننجی افعال سے۔ الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا یعنی بچے رہے، اتقا یتقی، اتقا بچنا، کس سے بچنا؟ عن الشرک، شرک سے بچے رہے۔ وہم المومنون، اور وہ مومنین ہوں گے، ان کو ہم نجات دیں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جسیہ، اور ظالموں کو اسی میں ہم چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل، جسیہ گھٹنوں کے بل، نظر وزر یزروں سے چھوڑنے کے معنی میں، نظر الظالمین، ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے، فیہا جہنم میں، جسیہ گھٹنوں کے بل۔ صاحب تفسیر فرماتے فیہ دلیل علی دخول الکل، اس میں یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم مومنین کو، تقوی شعاروں کو ہم نجات دے دیں گے، یعنی ان کو نکال دیں گے۔ وہ نظر ظالمین، اور ظالمین کو ہم چھوڑ دیں گے، تو چھوڑنا، ظالموں کو چھوڑ دینا اور مومنین کو نکال لینا، یہ دلیل ہے کہ یہاں پر ما قبل میں ورود بے معنی دخول ہی ہے، اور اس پر دلیل ہے کہ سب داخل ہوں گے جہنم میں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں صاحب تفسیر فی ہے دلیل علی دخول الکل، اس میں دلیل ہے سب کے داخل ہونے پر کہ سب جہنم میں داخل ہوں گے، لأنه قال، کیونکہ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَنَظَرُ وَلَمْ يَقُلْ وَنُدْخِلُ، اللہ نے یہاں پر نظر کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو جہنم میں، تو ان کو چھوڑ دیں گے، تو باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کو ہم اس میں سے نکالیں گے، تبھی تو چھوڑنا پایا جائے گا جہاں کافروں کو اس میں۔ ولم یقل، اور یہ نہیں کہا وندخل، اور ہم داخل کریں گے ظالموں کو اس میں، یہ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، نظروں کہا، اور نظر یہ بتا رہا ہے کہ جہاں ظالموں کو یعنی کافروں کو تو چھوڑ دیا جائے گا، باقیوں کو نکال دیا جائے گا، اور باقیوں کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ داخل ہوں گے سب جہنم میں۔
ہم اس پر امام راضی کا قول ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ والمذہب، اب یہاں پر صاحب کتاب گناہ کبیرہ کرنے والے کے سلسلے میں مذاہب کا ذکر کر رہے ہیں، جو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جہنم میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس سلسلے میں تین قول ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے، ایمان سے خارج بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اگر بخش دے گا تو وہ جہنم میں ہی داخل نہیں ہوگا، اور اگر اس کے گناہ کو نہیں بخشے تو گناہ کی سزا پائے گا جہنم میں داخل ہو کر، اور پھر بعد میں اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جبکہ قبیلہ فرقہ مرجئہ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آ گیا تو بعد ایمان اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، لہذا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو چاہے کتنے بھی گناہ کرتا رہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہیں پر معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تفصیلی گفتگو ہم شرح عقائد میں کر چکے ہیں، وہاں پر سن لیجئے۔ فرماتے کہ والمذہب، مذہب یہ ہے ان صاحب الکبیرہ، کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص قد یعاقب بقدر ذنبہ، اس کو سزا دی جائے گی، کبھی کبھی قد کرے، کیونکہ سب کو سزا نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا اس کو نہیں بخشے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اس لیے قد تقلیل کے لیے۔ کبھی سزا دے دی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی اسے بقدر ذنبہ، اس کے گناہ کی مقدار، ثم ینجو، پھر وہ نجات پا جائے گا لا محالہ، یقینی طور پر۔ وقالت مرجئۃ الخبیثہ، اور فرقہ مرجئہ خبیثہ نے کہا لا یعاقب، کہ کسی ایمان والے کو سزا ہی نہیں دی جائے گی، کیوں؟ لأن المعصیۃ لا تضر مع الاسلام عندهم، ان کے نزدیک اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ معصیت نقصان ہی نہیں دیتی ہے، تو اس کو سزا ہی نہیں ہوگی چاہے کتنے بھی گناہ کرتا رہے۔ وقالت المعتزلہ، اور فرقہ معتزلہ نے کہا یخلد، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، وہ جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ یہ مذاہب ذکر کر دیے صاحب کتاب نے۔